جس وقت حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق امیر المومنین بنا لیا گیا۔ 6 ماہ تک آپ کا دور خلافت ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال تک خلافت کا نظام قائم رہے گا، اس کے بعد پھر ایک نیا ملوکیت کا نیا دور شروع ہو جائے گا۔ تو ان چاروں خلفائے راشدین صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 6 ماہ ملا کے پورے یہ 30 سال بنتے۔ تو اس وقت جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے اور دونوں فوجیں مسلمانوں کے آمنے سامنے آ گئیں، ایک طرف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فوج، اور دوسری طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی فوج۔ اب ان حالات میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے اور مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں یہ صلح کا سبب بنے گا۔ دیکھو سرکار نے فرمایا کہ نیکیاں بڑی بڑا اجر رکھتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کرانا، میاں بیوی جھگڑ پڑے ہیں ان میں صلح کرانا، 2 جماعتیں، 2 گروہ، 2 قبیلے لڑ پڑے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، تو ان میں صلح کرانا۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم خاموش تماشائی نہ بنو، ان میں صلح کراؤ۔ اب آپ سپہ سالار بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، آپ کے اشارے سے فوراً جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا علم، آپ کی بردباری، اور اللہ کے نبی نے جو اتنا بلند سٹیٹس بیان کیا کہ وہ صلح کا سبب بنیں گے، تو انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ صورتحال پہلے بھی ہو چکی ہے۔ یہ 5 سال پہلے بھی 2 مسلمانوں کے گروہ کسی سبب سے ان میں جو جنگ ہوئی تو 60,000 سے لے کر کم و بیش 90,000 تک صحابہ اور مسلمان شہید ہوئے، دونوں طرف۔ اس طرف بھی صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، ادھر بھی صحابہ عشرہ مبشرہ ہیں، ادھر بھی سرکار کے خادم ہیں، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا اس وقت یہ 60 سے 90,000 کم و بیش جو صحابہ اور اہل ایمان شہید ہوئے، آج اگر میں اشارہ کرتا ہوں جنگ کا تو یہ تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں پہ جا سکتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا کہ میں صلح چاہتا ہوں، میں اس کہانی کو دوبارہ وہ نہیں چاہتا کہ رونما ہو اور پھر مسلمان لڑیں اور ہزاروں لاکھوں شہید ہو جائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ساری تاریخ کی باتیں کوئی اس میں ہیر پھیر کرنا ممکن نہیں، انہوں نے گویا کہ بلینک پیج پہ دستخط کر کے سائن کر کے مہر لگا کے بھیج دی کہ جو آپ شرائط قائم فرمائیں گے میں اس سے متفق و راضی ہوں۔ یہ کتنی بڑی خدمت تھی دین متین کی۔ آج تک مستشرقین اسلام کے دشمن ان جنگوں کے نام لے کے مسلمانوں کے اندر غلط فہمیاں پھیلاتے رہتے ہیں، تو اگر اللہ نہ کرے وہ معاملہ ہو جاتا تو پھر تاریخ اسلامی کا کیا رخ پڑ جاتا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کریڈٹ جاتا ہے جو سرکار نے پیش گوئی فرمائی تھی، وہ آپ کے وجود مسعود سے پوری ہوئی، اور پوری امت کے اندر وہ آپ کو اللہ نے رتبہ دیا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد تقریباً 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی۔ یہ سارا مسلمان ایک گروہ بن گئے، جتنے فتنے خارجیوں نے دائیں بائیں سے سب فرو ہوئے، اور وہ سیل رواں جو تھا اسلام کا قافلہ جو چل رہا تھا وہ 3 بر اعظموں تک پھیلتے
سب سے بڑا اسلامی بحری بیڑا، اور وہ نظام پھر آگے بڑھتا رہا۔ پھر ان 20 سالوں میں کوئی فتنہ، کوئی اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوئے۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی گہری ایمانی بصیرت تھی، اور آپ کا یہ اقدام تھا جس کی برکت سے امت مسلمہ پھر وہ ایک راستے پہ دین کی سربلندی کے لیے چل پڑی۔